السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے ہمدم، آپ تمام بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دونوں جہان کی دولتوں سے آپ سبھی کو اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ تو دوستو، آج بہت ہی بہترین بیان سید امین القادری کا لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اینڈ شیئر کیجئے۔ دوستو، یہ وہ بیان ہے کہ آپ کے دل کی دنیا کو بدل کر کے رکھ دے گا۔ لوگ طاقتور کے تعلق سے اور جو لوگوں کا مال ہڑپ لیتے ہیں ان کے بارے میں، اور سید امین القادری کیا فرما رہے ہیں، آپ دل کی گہرائیوں سے اس بیان کو سنیں گے تو یقین جانیں آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ بیان شروع کرتے ہیں دوستو۔ سکتے تو جتنی تحت الثری تک زمین ہے، جتنی قبضہ کی تھی اتنی تحت الثری تک زمین کاٹ کے گلے میں لٹکائی جائے گی۔ کب تک؟ جب تک لوگوں کا حساب کتاب نہ ہو جائے۔ آج دادا گیری چل رہی ہے، لوگ اپنی طاقت کا مس یوز کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا محشر اتنا آسان نہیں۔ آخری بات ایک روایت میں سمیٹ کر بات پوری کر دوں۔ لوگ سمجھتے ہیں ارے اللہ بخشنے والا ہے، مولانا اتنا مت ڈرا۔ یہ مولانا لوگ تو بہت ڈراتے ہیں۔ یاد رکھنا مولانا کو پتا ہے حدیث کیا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ ہے۔ شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے۔ اللہ، یہ کہنا بہت آسان ہے، ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا۔ کیا ہوگا سنیے، حدیث میں سنیے۔ میں جو شاعری میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن وہ کسی الگ لوگوں کے لیے، وہ میرے آپ کے لیے نہیں ہے۔ دوستو سنیں، لیکن سنیں، بات پوری کر رہا ہوں۔ جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اس کا اتنا کام بنے گا، جو جتنی محنت کرے گا، عمل کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اتنا اس کا کام بنے گا۔ آج اپنے اعمال دیکھو، احوال دیکھو، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمیں دین کا بھی کچھ پتہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کلمے بھی یاد نہیں، درود بھی یاد نہیں، نماز بھی صحیح نہیں پڑھ پاتے۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ایک ہستی کو پیش کر دوں اور بات پوری کروں۔ وہ ذات ہے جانشین رسول، جانشین دوم، خلیفہ دوم، امیر المومنین سیدی عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی۔ پہلے سن لے، حضرت عمر ابن خطاب کوئی معمولی ہستی تو نہیں نا، آپ جانتے ہیں جن کی رائے کی تائید میں قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی ہے، یہ فاروق اعظم ہے۔ جی جی بے شک، یہ فاروق اعظم ہے۔ اللہ کے ڈر سے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روتے روتے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ کتنا روئے ہوں گے سوچو، میدان محشر کو یاد کر کے اتنا روئے، اتنا آنسو بہایا کہ چہرے پہ آنسوؤں کا نشان پڑ گیا۔ کتنا رویا ہوگا، ایک تو آنسو سے، 2-4 دن رونے سے نہیں، پانی کا نشان اس مقام پر پڑتا ہے جہاں مسلسل پانی بہتا ہے۔ ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، کیا کبھی ہمیں بھی میدان محشر کو یاد کر کے رونا آیا ہے؟ ہم نے غزل سن کر کے تو ہم روئے ہیں، گانا سن کر بھی ہم کبھی روئے ہیں، بلکہ فلم میں ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر کو دیکھ کر بھی ہم روئے ہیں، دوستوں کی جدائی پر بھی روئے ہیں، کسی کی میت پر بھی روئے ہیں، حتیٰ کہ کبھی موبائل کے گم ہونے پر بھی روئے ہیں، ہم کبھی پیسے گم ہونے پر، جیب کے کٹنے پر بھی روئے ہیں۔ کیا کبھی اس لیے بھی رونا آیا کہ میں اللہ کو جواب کیا دوں؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں جواب کیا دوں گا؟ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ حساب نہیں لے گا، حساب اور ضرور لے گا، جس سے چاہے گا حساب لے گا، اور کتنا لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ دکھائے گا، دکھائے گا۔ ذرے برابر برائی کو دکھائے، قرآن کہتا ہے یرا، دکھائے گا۔ دکھانے کا مطلب سمجھا؟
جب دیکھیں گے اس کیفیت کو تو تب جانیں گے، لیکن مجھے جو سمجھ میں آتی ہے میں آپ کو تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں، حتمی بات نہیں ہے، صرف میں اشارہ دے رہا ہوں کہ دکھانے کا کیا اثر پڑتا ہے۔ حضرت غالب میاں صاحب یہاں کے سجادہ نشین ہیں، آپ کے مرشد ہیں، ٹھیک؟ اگر میاں کے پاس کسی نے آ کر کے کہا حضرت عرس میں یہ عبداللہ چوری کر رہا تھا موبائل، عبداللہ نے کہا نہیں حضرت یہ جھوٹ بول رہے، غلط ہے، میں نے چوری نہیں کی، بات ختم ہو جائے گی۔ وہ بندہ کہے گا حضرت دو گواہیں، یہ بھی جھوٹے اس کے دوست ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ حضرت چار گواہیں، یہ بیٹھا کر کے سب کو لایا، بات ختم ہو جائے گی۔ ایک دوسری بات یہ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کا حتمی مطلب نہیں پیش کر رہا، صرف آپ کو معرفت ہو جائے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ۔ توجہ کرنا بہنوں کی بھی، ایک بندہ چوری کر رہا تھا عرس میں موبائل، دوسرے حضرت کے مرید نے شکایت نہیں کرنی، اس نے موبائل نکالا، ویڈیو بنا لی اور ویڈیو بنا کر کے حضرت کے پاس لایا، دیکھو حضرت کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت جب عبداللہ کو بلا کر کے کہا جائے گا عبداللہ تو چوری کر رہا تھا، یہ دیکھ یہ دیکھ، اس کا گناہ اس کو دکھا، بولو وہ انکار کر سکے گا؟ انکار کر سکے گا؟ اپنے پیر کے سامنے اگر چوری کی ویڈیو آ جائے اور وہ ویڈیو چلائی جائے یہ تو ہی ہے، تو شرمندگی کا کیا عالم ہوگا؟ زنا کرنے والوں، جب تمہارے زنا کی کیفیت تمہیں بتائی جائے گی خدا کے دربار میں، سود کے دھندے کرنے والوں، جب تمہارے سود کے دھندوں کی کیفیت بتائی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، جب تمہارے ہمارے گناہ خدا کے دربار میں بتائے جائیں گے تو رسوائی کا کیا عالم، ہائے ہائے کیا رسوائی ہوگی۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، خوبصورتی کی نمائش کرنے والی میری بہن، خدا قہار و جبار سے ڈر، اس لیے کہ ایک دن اللہ قیامت کے دن تجھے اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا۔ کب تک اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کا مس یوز کرتی رہے گی؟ کب تک اجنبی مردوں سے بے پردہ بات کرتی رہے گی؟ کب تک ولیموں میں، شادیوں میں، بازاروں میں بے پردہ پھرتی رہے گی؟ ایک دن اللہ کی عدالت ہے، کوئی روکے نہ روکے، کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، بات دور نہ نکلے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کر رہا تھا، غور سے سن لیجئے۔ فاروق اعظم اللہ کے خوف سے کتنا روتے، اور ایک بات آپ کو بتاؤں، مشورہ دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ مان جائیں، کبھی ہو سکے تو اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رویا کریں۔ میں بہت بڑا عمل آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں، آپ دعا دیں گے، اللہ کرے محشر میں آپ کی میری بگڑی بن گئی تو شاید وہاں بھی آپ مجھے دعا دے دے، میری بگڑی آپ بنا دے، لیکن اکیلے میں بیٹھا کرے تو گناہوں پہ رویا۔ دیکھو گناہ ہو ہی جاتے ہیں، آپ ہیں یا ہم، گناہ ہم سے ہونا ہی ہے، گناہ ہونا اپنی جگہ، لیکن گناہ ہو جائے تو رونا یہ انسان کی عادت ہونی چاہیے، اس کو مناتے رہو، پتہ نہیں کب مان جائے، اور سب سے آسان اسی کو منانا ہے۔ اللہ سے زیادہ آسان کسی کو منانا نہیں ہے، سب لوگوں کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا بہت آسان، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اکیلے میں، سب کے سامنے اگر آنسو آئے تو یہ بھی حدیث میں آیا ہے، اگر محفل میں ایک بندے کی آنکھ سے آنسو نکل جائے تو پوری محفل بخش دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محفل میں رویا کرو لیکن محفل سے زیادہ۔ دوستو میرے ساتھیوں، میرے ہمدم سید امین القادری صاحب کا یہ بیان ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ کو کیسا لگا؟ تو دوستو ویڈیو کو لائک اور اینڈ شیئر کیجئے، اور ہم پھر نئی ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔